نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، پوری مخلوق ایک ہی خاندان ہے، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے اپنی اس آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے درمیان میں مختلف قبائل اور مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس لیے نہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے نزاع کرو، اس لیے نہیں، سب ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور پسندیدہ وہ ہوگا جو خدائی کنبے کے ساتھ زیادتی کرنے سے اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے غافل ہو کر کسی بھی قسم کا کوئی ظلم اور ستم نہ کرتا ہو۔ ایک خاندان کے افراد میں رنگ و نسل اور قومیت، دولت و افلاس کی بنا پر تفریق دور جاہلیت کا خاصہ ہے۔ اس امت میں وہ بات نہیں پائی جاتی۔ اللہ نے ہم کو اس طرح پیدا نہیں فرمایا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو ختم فرمایا اور گواہی دی اور فرمایا، انا شہید العباد کلہم اخوۃ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام اللہ کے بندے بھائی بھائی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ تمام انسان، پوری مخلوق اللہ کا ایک خاندان اور ایک کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب وہ ہے جو اللہ کے عیال اور اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ تو آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العباد کلہم اخوۃ، تمام بندے سب کے سب بھائی ہیں، ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس کلکم من آدم و آدم من تراب، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ لوگو، تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو، اور آدم خاک سے پیدا کیے گئے، نہ عرب کو عجمی پر اور نہ عجمی کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں، نہ گورے کو سیاہ پر اور نہ کالے کو گورے پر۔ اگر کوئی سبب افتخار و امتیاز ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ تم آپس میں ہمدردی و خیرخواہی، اخوت و محبت، باہم اعتماد و تعاون کو اختیار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی امت کے افراد کے ساتھ ہمدردی اور اخوت کا معاملہ فرمایا اور تعاون کا سلوک فرمایا۔ دیکھیے، تعاون کا حال یہ، ایک مرتبہ عورت اپنا ایک معروضہ آپ کی خدمت میں لے آئی تو آپ نے اسی وقت الگ ہو کر اس کا معروضہ سن کر اس کی اعانت فرمائی، اس میں کوئی تاخیر نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر! ایسے تعاون کی کوئی کہیں بھی نظیر نہیں ملتی۔
لوگوں، یہی وہ نیک کردار ہیں جن سے چین، سکون، امن و شانتی کی زندگی ہم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی محاسن اخلاق ہیں۔ اخلاق کا تعلق انسانوں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کی تکمیل و تتمیم کے لیے میری بعثت ہوئی ہے۔ آپ سے پیشتر عرب میں حسن اخلاق کی کوئی شے نہیں تھی۔ آپس میں نزاع، لڑائی جھگڑے، جنگ و جدال، چوری ڈاکہ، زناکاری جیسی شرمناک حرکتیں عام تھیں۔ برائیوں کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بد اخلاقیوں کا خاتمہ فرمایا اور حکم فرمایا خالق الناس بخلق حسن، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، خندہ پیشانی اور مسکراتے ہوئے ملاقات کرو، جس سے اپنے سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہو۔ اسی طرح محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرو اور کمزوروں کا ساتھ دو، بھوکوں اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے موقع پر جو تسلی دی تھی، اس وقت آپ کی یہی صفات حمیدہ کا ذکر فرمائی تھی۔ وَكَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ، کلا واللہ ما يخزيك اللہ، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقری الضیف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بیان فرمائے کہ جس میں آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کس طرح تعاون کا اور ان کی مدد و نصرت کا ذکر فرمایا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں، اور جو آدمی بہت ہی عاجز ہے اس کی ضرورت پوری فرماتے ہیں، اور پھر مہمان ہوتے ہیں ان کی آپ مہمان نوازی بہت ہی اخلاص کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ فرماتے ہیں۔ تو لوگوں، اگر آج بھی انسان حسن اخلاق کو اپنا کر زندگی گزاریں تو غیر بھی اپنے ہو جائیں گے، اسلامی احکامات کے پابند ہو جائیں گے۔ خدا کرے کہ ایسے حالات جلد ظاہر ہوں اور ہم کو اطمینان اور چین اور عزت کی زندگی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔